بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ کی معلمہ رافعہ زاہد اپنے چینل سوہندان بھاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اصناف ادب۔ اصناف ادب سے کیا مراد ہے؟ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس تحریر میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات اور احساسات کا باہمی ملاپ ہو، اور ایسی تحریر پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہو اور نہ ہی پڑھنے والا ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں ہونے والے واقعات ادب کی مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ادب کی دو بنیادی اقسام ہیں، شاعری اور نثر۔ شاعری اپنے احساسات و جذبات کا پرترنم اظہار شاعری کہلاتا ہے، اور نثر سادہ انداز بیاں نثر کہلاتا ہے۔ شاعری، اصطلاحات شعر اور اصناف سخن۔ اب اصطلاحات شعر میں ہم پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، مگر یہاں پر میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی چیزیں اصطلاحات شعر میں آتی ہیں اور کون سی اصناف سخن میں آتی ہیں۔ اصطلاحات شعر میں آتی ہیں مصرع، شعر، فرد، بیت، ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع۔ ان میں سے ہم مصرع، شعر، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، مگر صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ تمام چیزیں اصطلاحات شعر کا حصہ ہیں تو میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کی ہیں۔ مصرع کے لغوی معنی ایک کواڑ، ایک پٹ یا ایک تختے کے ہیں۔ آدھے شعر اور نصف بیت کو بھی مصرع کہتے ہیں۔ دو مصرعے ایک شعر کو جنم دیتے ہیں، مثلاً پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ اب اس کا جب دوسرا مصرع لگے گا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، تو یہ شعر بنے گا۔ تو اسی طریقے سے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ بھی مصرع ہے۔ اب یہاں پر میں نے کچھ MCQs یا کہتے ہیں خالی جگہ بنائی ہیں، اس وجہ سے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کی ڈیفینیشن یاد ہو جائے۔ مصرع کے لغوی معنی ایک کواڑ، ایک پٹ اور یا ایک تختے کے ہیں۔ آدھا شعر اور نصف بیت کو بھی مصرع کہتے ہیں۔ نصف بیت کو بھی مصرع کہتے ہیں۔ دو مصرعے ایک شعر کو جنم دیتے ہیں۔ مصرعے کی مثال پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ شعر، جس شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اسے بیت کہتے ہیں، مثلاً سن تو سہی ہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ ایسا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اسے بیت کہتے ہیں۔ اس میں ردیف کی کوئی قید نہیں ہے، ہم قافیہ والا شعر جو ہے وہ بیت کہلاتا ہے۔ جس شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اسے بیت کہتے ہیں۔ بیت کی مثال سن تو سہی ہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ فرد کسی شاعر کا ایسا شعر جو تنہا ہو، یعنی کسی نظم، غزل، قصیدے یا مثنوی کا جز نہ ہو۔ ایسے اشعار کے دونوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں۔ ایسے متفرق اور مفرد اشعار شاعر کے دیوان میں فردیات کے عنوان سے درج ہوتے ہیں، مثلاً چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط، چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ کسی شاعر کا ایسا شعر جو تنہا ہو، یعنی کسی نظم، غزل، قصیدے یا مثنوی کا جز نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ فرد کہلاتا ہے۔ کسی شاعر کا ایسا شعر جو تنہا ہو، کسی نظم، قصیدے، غزل یا مثنوی کا جز نہ ہو، فرد کہلاتا ہے۔ فرد کے دونوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں۔ ایسے متفرق اور مفرد اشعار شاعر کے دیوان میں فردیات کے نام سے درج ہوتے ہیں۔ ایسے
متفرق اور مفرد اشعار شاعر کے دیوان میں فردیات کے نام سے درج ہوتے ہیں۔ چند تصویریں بتا چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، مثال ہے فرد کی۔ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے باہم ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جس شعر میں یہ التزام نہ ہو وہ مطلع نہیں، پہلا شعر کہلاتا ہے۔ مثلاً لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اب یہ دیکھیں، اس کے ایک تو پہلا شعر ہے اور دوسرے یہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے، یعنی کہ دیار اور ناپائیدار قافیہ اور میں ردیف۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی آ سکتے ہیں، یعنی آنے والے اگلے شعر بھی مطلع کی تعریف پر پورا اتر سکتے ہیں، مگر یہ سب مطلع شروع میں یک کے بعد دیگرے آتے ہیں اور انہیں مطلع ثانی، مطلع ثالث وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ایسے تمام مطلعوں کے بعد جو شعر آتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دی ہوئی ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اب یہ ہے مطلع۔ اب اس کا اگلا شعر جو ہے وہ بھی مطلع کی شرائط پہ پورا اترتا ہے، یعنی کہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے، تو اسے ہم کہیں گے مطلع ثانی۔ کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اب یہ ہم ردیف اور ہم قافیہ۔ اس کے بعد تیسرا شعر دیکھیں، ہنسا ہنسا کی شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ اب یہ چونکہ تواتر کے ساتھ مطلع کی شرط پہ پورے اترتے ہوئے یہ اشعار آ رہے ہیں، اس لیے یہ جو تیسرا شعر ہے یہ مطلع ثالث ہوگا۔ اچھا، اب متواتر جو شعر آ رہے ہیں ہم ردیف اور ہم قافیہ، تو وہ اس کے بعد جو شعر آئے گا اور اس میں سے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کا، تو ایسا شعر جو مطلع کے بعد آئے گا وہ حسن مطلع کہلائے گا، وہ دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو۔ تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ نہیں ہیں، اور یہ مسلسل مطلع کی شرائط پر پورے اترتے ہوئے اشعار کے بعد آیا ہے جو کہ ہم ردیف اور ہم قافیہ نہیں ہے، تو اس کو ہم حسن مطلع کہیں گے۔ مطلع کے لفظی معنی طلوع ہونے کی جگہ یا جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو۔ ڈیش کے لفظی معنی طلوع ہونے کی جگہ یا جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کی شرائط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مطلع کی شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ میں نے اس حساب سے MCQs بنائے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن یعنی کہ تعریف یاد ہو جائے۔ اگر غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر ہم ردیف اور ہم قافیہ نہ ہو تو اسے مطلع نہیں کہیں گے بلکہ پہلا شعر کہیں گے۔ مطلع میں دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اصطلاحاً مطلع کے معنی کیا ہیں؟ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو۔ مطلع کو غزل کا کیا کہتے ہیں؟ مطلع کو غزل کا نقیب کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے مطلع کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی۔ مطلع کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والے مطلع کو مطلع ثالث کہتے ہیں، اور مطلع کے بعد آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہتے ہیں۔ مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی کاٹنے کے ہیں، کسی چیز کی ختم ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل اور قصیدے کا آخری شعر بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کو متمم غزل بھی کہتے ہیں۔ مقطع کی شرائط ہے کہ غزل کا آخری شعر ہو اور شاعر نے اس میں اپنا
تخلص استعمال کیا ہو، جیسے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو جو ہے نا مقطع پڑھا چکی ہوں. تو یہاں پر یہ اس کے MCQs ہے. مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے. مقطع کے لفظی معنی کاٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کے ہیں. اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو مقطع کہتے ہیں. اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جو کہ ہم ردیف جس میں تخلص اپنا شاعر اپنے تخلص استعمال نہ کرے وہ مقطع نہیں کہلاتا بلکہ آخری شعر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مقطع کو متمم غزل بھی کہتے ہیں. مقطع کی شرائط ہے کہ آخری شعر ہو اور شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو. اگر تخلص نہیں ہوگا تو یہ مقطع نہیں بلکہ آخری شعر کہلائے گا. قافیہ کے لغوی معنی پیچھے چلنے والے کے ہیں. قافیہ کے لغوی معنی پیچھے چلنے والے کے ہیں. اس لیے اصطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ جو ہر شعر یا مصرعے کے آخر میں یا ردیف ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آتے ہیں. ہر شعر میں اپنے ہم آواز الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں. قافیہ ہم آواز کو کہا جاتا ہے اور اس کے لغوی معنی پیچھے چلنے والے کے. قافیہ کا استعمال شاعری کو پرترنم بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک جیسی آواز والے مختلف الفاظ جیسے قاتل، محفل، دل، حاصل وغیرہ قافیہ ہیں. ان سب الفاظ میں ال کی آواز مشترکہ ہے سو یہی قافیہ ہے. مثال ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اب اس میں حباب اور سراب قافیہ ہے. قافیہ یہ دیکھ لیں آپ ڈیش کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں یعنی کہ قافیہ کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنے والے کے. قافیہ ہر شعر یا مصرعے کے آخر میں ردیف سے پہلے آتا ہے. اگر ردیف نہیں ہوگا تو قافیہ آخر میں آئے گا اور اگر ردیف ہوگا تو یہ ردیف سے پہلے آئے گا. قافیہ ہر شعر میں اپنے ہم آواز کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. غزل قصیدے میں قافیہ مطلع کے بعد کون سے مصرعے میں آتا ہے؟ ہر دوسرے مصرعے میں آتا ہے. اچھا جی. مثنوی میں قافیہ ہر شعر کے کون سے مصرعے میں آتا ہے؟ دونوں میں آتا ہے. قطع میں قافیہ بند کے کون سے مصرعے میں نہیں آتا؟ تیسرے مصرعے میں نہیں آتا. اچھا قافیہ کن الفاظ کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے؟ ہم وزن آواز کے ساتھ الفاظ کے ساتھ. غزل قصیدے میں کیا ضروری ہے؟ قافیہ. غزل کے لیے قافیہ ضروری ہے. اچھا مثنوی میں جو ہے قافیہ ہر شعر کے مثنوی میں قافیہ ہر شعر کے دونوں مصرعوں میں آتا ہے جبکہ قطع جو ہے وہ 4 مصرعوں کا ایک بند ہوتا ہے تو اس میں جو ہے تیسرے میں نہیں آتا باقی تینوں میں آتا ہے. اور قافیہ اپنے ہم وزن الفاظ کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ردیف لغت میں ردیف کے معنی ہیں وہ شخص جو کسی کے پیچھے سوار ہو. اصطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ جو مطلع کے دونوں مصرعوں میں قافیے کے بعد آئیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو. مطلع کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں مکرر یعنی کہ بار بار آئیں ردیف کہلاتے ہیں. ایسی غزل جس میں ردیف استعمال کیا گیا ہو مردف غزل اور جس میں ردیف استعمال نہ کیا گیا ہو اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں. قدیم عربی شاعری میں ردیف کا وجود نہ تھا. البتہ اب عربی شاعر بھی ردیف استعمال کرتے ہیں. ردیف اہل فارس کی ایجاد ہے. دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو. میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں گر پڑوں تو میری ہستیوں کا ساتھی ہو. ردیف کے لغوی معنی جو شخص کسی کے پیچھے سوار ہو. ردیف کی ایجاد اہل فارس نے کی تھی. عربی شاعری میں
قدیم عربی شاعری میں ردیف کا وجود نہ تھا۔ ایسی غزل جس میں ردیف ہو مردف غزل، اور جس میں ردیف استعمال نہ کیا کو غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ غزل میں کسی کے استعمال سے ترنم اور موسیقیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس کے استعمال سے؟ ردیف کے استعمال سے۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔